بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اسلامی خواتین، صوفیہ کرام، ثقافتی ورثے، اسلامی فلسفے، اسلامی تصوف اور تاریخی خواتین کی شخصیات کی معلوماتی سیریز کی ویڈیوز میں آج ہم مناصتی حبیب جمال الدین کی سوانحیات اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کر رہے ہیں۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، مناصتی حبیب جمال الدین، جسے عام طور پر دادا مسیتی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، سومیالیہ سے تعلق رکھنے والے ایک غیر معمولی سوحلی شاعر، صوفیانہ اور اسلامی اسکالر تھی۔ 1810 کی دہائی کے آس پاس پیدا ہونے والی وہ اپنی دور میں مشرقی افریقہ کی فکری اور روحانی منظر نامے میں سب سے نمایاں شخصیت کے طور پر ابھری تھی۔ مناصتی کی میراث سوحلی ادب، اسلامی اسکالرشپ اور تصوف میں ان کے گہرے تعاون کے ساتھ ساتھ مشرقی افریقہ کے سواحلی بولنے والے ساحلی علاقوں کے ثقافتی اور روحانی روایت پر ان کے اثرات سے نمایاں ہے۔ وہ خاص طور پر ان کی شاعری کے لیے پہچانی جاتی ہیں جو سواحلی کے بولی میں لکھی گئی ہے، جو بارورا شہر میں بولی جانے والی ایک قسم ہے جو تجارت اور اسکالرشپ کا ایک اہم مرکز تھا۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، صومالیہ کے ساحلی علاقے بالخصوص باروا میں پیدا ہونے والی مناصتی کی ابتدائی زندگی تاریخ سے کسی حد تک مخفی ہے، لیکن یہ واضح ہے کہ ان کی پرورش اسلامی تعلیم سے بھرپور ماحول میں پیدا ہوئی، جہاں صوفی روایات مضبوط تھے۔ سوالی تساہل عرب تاجروں اور علماء کے ساتھ بات چیت کی اپنی طویل تاریخ کے ساتھ متنوع ثقافتی اور فکری روایت کا پگھلنے والا برتن بن گیا، اور باروا اسلامی تعلیم کا ایک اہم مرکز تھا۔ ابتدائی عمر سے مناصتی کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کرایا گیا، اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس نے اپنی زیادہ تر تعلیم صوفی تصوف، اسلامی فقہ اور قرآن میں اس وقت کے معزز علماء اور روحانی رہنماؤں سے حاصل کی۔ اس کی گہری روحانی بصیرت، ادبی صلاحیت کی پرورش سوحلی دنیا کی بھرپور ثقافتی تانے بانے میں ہوئی، جس نے افریقی، عرب اور فارسی اثرات کو ملایا۔ جس چیز کی مناسبت کو ممتاز کیا وہ نہ صرف ان کی فکری اور روحانی صلاحیت تھی، بلکہ بطور شاعر ان کی غیر معمولی صلاحیت بھی تھی۔ انہوں نے بہت زیادہ لکھا، ایسے کام تخلیق کیے جن کا سوالی ادب پر دیر پر اثر پڑا۔ ان کی شاعری میں اکثر الہی محبت، تصوف اور روحانی روشن خیالی کے موضوعات کو تلاش کیا جاتا ہے جو صوفی فکر کے اثرات کو بازگشت کرتے ہیں۔ دادا مسیتی کی نظمیں حلوانی ہونے والی زبان میں لکھی گئی تھی، جو بنیادی طور پر باروا میں بولی جانے والی سوحلی ایک اہم لسانی شکل ہے، اور ان کے کاموں نے اس علاقائی بولی کی تحفظ اور فروغ میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ان کی شاعری تصوف کے گہری جڑی ہوئی ہے، جس میں الہی سچائی کے آرزو اور تلاش دونوں کا اظہار ہوتا ہے۔ وہ خاص طور پر ان کی سوحلی آیات پر مہارت اور روایتی اسلامی موضوعات کو مقامی سوالی شاعرانہ شکلوں کے ساتھ ملانے کی اس کی صلاحیت کے سراہا گیا ہے۔ مناصتی کی تخلیقات کو ان کی شعری خوبصورتی، روحانی گہرائی کے لیے منایا جاتا ہے، اور ان کی تحریریں ایک صوفیانہ حیثیت کی عکاسی کرتے ہیں جو اسلامی باطنیت کے ساتھ گہرا تعلق رکھتی ہے۔ ان کی شاعرانہ انداز کی خصوصیت ان کی تال میل اور استعارے کے استعمال سے تھی، جو اکثر انفرادی روح الہی کے درمیان تعلق کو بیان کرتی ہے۔ ان کے کام زبانی روایت سے گزرے ہیں، اور سوحلی بولنے والی کمیونٹیز، خاص طور پر صومالیہ اور مشرقی افریقہ ساحل کے ساتھ ان کا مطالعہ جاری رکھے ہوئے۔ وہ ایک روحانی استاد اور سرپرست کے طور پر مشہور ہوئے۔ وہ سماجی پابندیوں کے باوجود تصوف اور اسلامی اسکالرشپ کے طریقوں میں مرد اور خواتین دونوں پیروکاروں کی رہنمائی کرتے تھے۔ روحانی پاکیزگی اور فکری وضاحت سے
ان کی لگن نے اسے اپنے ہم اثروں اور ہم اثروں میں احترام حاصل کرنے میں مدد کی، اور ایک عالم اور صوفی کے حیثیت سے اس کی میراث نسلوں تک برقرار رکھی۔ دادا مسیحی کا اثر صرف ایک شاعری اور روحانی تعلیمات تک محدود نہیں تھا، وہ تقوی، عاجزی اور کمیونٹی سروس کی اقتدار کو فروغ دینے میں اپنے کردار کے لیے بھی جانے جاتی تھی۔ اپنی پوری زندگی میں وہ اپنی کمیونٹی کے ایک ستون کے طور پر پہچانی جانے والی خواتین میں سے ایک تھی، جو ان کے گہری روحانیت اور علم اور روحانی روشن خیالی کے اصول میں دوسروں، خاص طور پر خواتین کی مدد کرنے کے اپنے عزم کے لیے مشہور تھی۔ ان کا اثر ادبی حلقوں سے آگے بڑھ گیا، کیونکہ انہوں نے اپنی کمیونٹی کی سماجی اور تعلیمی ترقی میں بھی اپنا کردار ادا کیا۔ ایک خاتون عالم اور روحانی پیشوا کے طور پر وہ ایک ایسے وقت میں ایک نادر شخصیت تھی جب اسلامی سکالرشپ میں خواتین کے کردار کو اکثر پسماندہ کیا جاتا تھا۔ مناستی کی بطور خواتین رہنمائی کرنے، سکھانے اور حوصلہ افزائی کرنے کی صلاحیت بہت اہم تھی، اور وہ سوحالی اور وسیع تر مشرقی افریقی دنیا میں خواتین کے لیے فکری طور پر بااختیار بنانے کی علامت بنی ہوئی تھی۔ مناستی حبیب جمال الدین 15 جولائی 1919 کو بروا میں انتقال کر گئے، جو ان کے جائے پیدائش اور تاحیات رہائش تھی۔ ان کی وفات نے خطے میں سوحالی ادب اور صوفی تصوف کے دور کے خاتمے کا نشان بنا۔ تو دوستو، لیکن ان کی روحانی اور فکری شرافتیں ان کے انتقال کے طویل عرصے بعد بھی گونجتی رہیں۔ اسے باروا میں دفن کیا گیا، جو کہ صومالیہ میں تاریخی اور ثقافتی اہمیت کا حامل شہر ہے۔ ان کی قبر کا صحیح مقام ایک مزار سے نشان زد ہے، جو زائرین اور علماء کے لیے ایک اہم مقام ہے۔ اس کی پیروکاروں اور مداحوں کی طرف سے تعمیر کردہ یہ مزار اس کی دیر پا معراج کی علامت بن گیا ہے۔ یہ زائرین کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو ان کی یاد کو عزت دینا چاہتے ہیں اور ان کی زندگی کے کام سے متاثر ہونا چاہتے ہیں۔ دادا مسیحی کا مزار ان لوگوں کے لیے احترام کی جگہ ہے جو روحانی رہنمائی اور ادبی اعلام حاصل کرتے ہیں، اور یہ سوحالی شہر کے فکری اور روحانی زندگی کی تشکیل میں ان کے اہم کردار کی یاد دہانی کا کام کرتا ہے۔ دادا مسیحی کے مزار کو ان کے روحانی نسل کے پیروکاروں نے احتیاط سے برقرار رکھا ہوا ہے۔ مزار کی تعمیر ایک اجتماعی کوشش تھی۔ ان کی وفات کے بعد کے سالوں میں مقامی عقیدت مندوں نے ان کے قیام میں اپنا حصہ ڈالا۔ یہ مشرقی افریقہ کی روحانی اور فکری روایت، خاص طور پر صومالی اور سوحالی بولنے والے کمیونٹی پر ان کے پائیدار اثرات کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ زیارت گاہ کے طور پر مزار ایک ایسی جگہ پڑی ہوئی ہے جہاں لوگ ان کی یاد کا احترام کرنے، برکت حاصل کرنے اور ان کے پیچھے چھوڑی گئی روحانی اور فکری میراث پر غور کرنے آتے ہیں۔ آج دادا مسیحی کا اثر نہ صرف ان کے مزار کے لیے جاری تعظیم بلکہ ان کی شاعری تحریروں کے مسلسل مطالعہ میں بھی واضح ہے۔ ایک سوحالی شاعر، صوفیانہ اور اسلامی اسکالر کے طور پر ان کی میراث اسکالرز اور روحانی متلاشیوں، خاص طور پر خواتین کی نئی نسلوں کو متاثر کرتی رہتی ہے، جو اسے فکری اور روحانی کامیابیوں کے نمونے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اپنی زندگی اور کاموں کے ذریعے مناستی حبیب جمال الدین دادا مسیحی سوالی بولنے والی دنیا کی ثقافتی اور روحانی تاریخ کی سب سے اہم شخصیات میں سے ایک ہے۔ اس کے ساتھ ہم کل تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور کل ہم فاطمہ بنت حماد الفضلیہ کی سیرت اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کریں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔